بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمل حول الموضوع، موضوع سے متعلق کچھ جملے۔ موضوع کیا تھا؟ موضوع تھا حوار بین مدرستین، دو استانیوں کے درمیان گفتگو، اسی سے متعلق کچھ جملے ہیں۔ کم حصۃ عندک فی الاسبوع، جیسے کوئی ایک دوسری معلمہ سے کہے کم حصۃ عندک فی الاسبوع، ایک ہفتے میں آپ کے پاس کتنے پیریڈز ہیں؟ عندی 20 حصۃ اسبوعیا، میرے پاس 20 پیریڈز ہے اسبوعیا، ہر ہفتے میں۔ حل نظمت حصصک حسب الجدول الاسبوعی، کیا آپ کے پیریڈز کی ترتیب بنا دی گئی ہے ہفتہ وار جو شیڈول ہے اس کے مطابق؟ الجدول شیڈول جو قائمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق کیا آپ کے گھنٹوں کی، آپ کی پیریڈز کی ترتیب بنائی گئی ہے؟ لم تنظم بعد، اب تک اس کی ترتیب نہیں بنی۔ فنحن فی بدایات الدوام، ہم پڑھائی کے بالکل شروع میں ہیں۔ بدایات الدوام، دوام کہتے ہیں کسی بھی عمل کے وقت کو، ٹھیک ہے، جو کسی کام کو کرنے کا وقت ہوتا ہے، جیسے الدوام الصباحی، الدوام المسائی، صبح کا دوام، شام کا دوام۔ دوام سے مراد یعنی صبح فرض کرے اگر مدرسہ 8 بجے سے شروع ہوتا ہے یا آفس کا کام 8 بجے سے شروع ہوتا ہے اور 10-11 بجے تک رہتا ہے، تو اس 2-3 گھنٹوں کو دوام کہتے ہیں۔ تو فنحن فی بدایات الدوام، ہم دوام دراسی کے بالکل ابتدا میں ہیں۔ حل استأنست بالمواد التدریسیۃ التي وکلت بها، کیا آپ مانوس ہو گئی ہے اس تدریسی مواد کے ساتھ کہ جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے؟ حل استأنست، کیا آپ مانوس ہوئی ہے بالمواد التدریسیہ، اس تدریسی مواد کے ساتھ، التي وکلت بها، کہ جس کے آپ ذمہ دار بنائی گئی ہے یا جو آپ کی ذمہ لگایا گیا ہے؟ نعم، جی ہاں، انا راضیۃ تماما، میں بالکل خوش ہوں، ومستأنست، اور میں یعنی مستأنسہ ہوں، بالمواد کلہا، تمام مواد کے ساتھ، یعنی جو مادہ مجھے دیا گیا ہے، ملا ہے، میں اس کے ساتھ بالکل یعنی اس کے ساتھ میں خوش ہوں اور انس ہے مجھے اسے۔ یہ ایک جواب ہو سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے لا، نہیں، للاسف، افسوس کے ساتھ، لم توزع المواد التدریسیہ حسب القدرات والمواہب، کہ اس کو اگر اس استانی کو، باجی کو، معلمہ کو اگر شکوہ ہے ادارے سے تو وہ کہے گی لا، نہیں، للاسف، افسوس کے ساتھ، لم توزع المواد التدریسیہ، تدریسی مواد جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوئی، حسب القدرات والمواہب، صلاحیت اور استعدادات کو دیکھ کر، اس کو معیار بنا کر، یعنی قدرات اور مواہب کو، القدرات والمواہب وہ صلاحیتیں ہے اور استعدادات ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر یہ مواد تدریسی جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں جانبداری کی گئی ہے، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا، اور جو بچا کچا تھا وہ ہمیں ملا۔ عفواً، معاف کیجئے، ما سبب الضوضاء فی الصف الثانی، هل عندهن شاغر؟ عفواً، معاف کیجئے، ما سبب الضوضاء، سبب الضوضاء، شور کا سبب کیا ہے؟ فی الصف الثانی، دوسری کلاس میں، جو دوسری کلاس ہے اس میں شور کیوں ہو رہا ہے؟ هل عندهن شاغر، کیا ان طالبات کے ساتھ شاغر ہے؟ شاغر سے مراد خالی جگہ ہے، مطلب اسپیس ہے، معلمہ نہیں ہے، استانی موجود نہیں ہے۔ نعم، جی ہاں، عندهن شاغر، ان کے ہاں شاغر ہے، شاغر سے مراد خالی جگہ ہے، یعنی معلمہ نہیں ہے، استانی نہیں ہے۔ لأن معلمتهن غائبۃ منذ مدت، اس لیے کہ ان کی جو معلمہ ہے وہ غائبہ ہے کچھ عرصے سے۔ نرجو من الکادر التدریسی للمدرسة ان يلتزم بتعالیم المدرسہ، الکادر التدریسی، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں، یعنی تدریسی جو ڈھانچہ ہوتا ہے مدرسے میں، ٹھیک ہے، جو جماعت تدریس کا عمل سر انجام دے ان کو کادر التدریسی کہتے ہیں۔
یہ کوئی انگلش لفظ سے اس کلمے کو تعریف کیا گیا ہے۔ نرجو من القادر التدریسی للمدرسۃ، مدرسے کے جو تدریسی ڈھانچہ ہے اس سے ہم درخواست کرتے ہیں ان یلتزم بتعالیم المدرسۃ، کہ مدرسے کی جو تعلیمات ہے، جو قوانین ہیں، وہ اس کی پاسداری کرے، ان کا خیال رکھے۔ ارشادات ادارۃ المدرسۃ علی العین والراس، جیسے ان کا جواب ہو سکتا ہے کہ مدرسے کے جو ارشادات اور قوانین ہیں اور مدرسے کی جو تعلیمات ہیں وہ سر آنکھوں پر ہے۔ اتعرفین فی ای اتساعات تبدأ الفرصہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ کتنے بجے میں تبدأ الفرصہ، تو فسحہ یعنی فرصہ اور فسحہ وہ جو بیچ میں بریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ تبدأ الفرصة من الساعة العاشرة والنصف ولمدة 10 دقائق، یہ جو فسحہ ہے بیچ میں، وہ جو بریک دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں عربی میں، اردو میں اس کو، تو وہ ہے 10:30 بجے سے لے کر 10:30 بجے سے شروع ہوتا ہے، ولمدة 10 دقائق، اور 10 منٹ کے لیے ہے۔ ما ہی ارشادات کے حول اسالیب التدریس، تدریس کی جو اسالیب ہے، اس کی جو طریقے ہیں، اس سے متعلق آپ کی کیا ارشادات ہو سکتے ہیں؟ ایک معلمہ دوسری سے پوچھتی ہے۔ علی المعلمۃ ان تتعرف علی نفسیت الطالبہ، معلمہ کو چاہیے کہ وہ طالبہ جس کو پڑھاتی ہے اس کی نفسیت کو جان سکے، نفسیت کو پہچان سکے، یعنی علم نفس اس کو حاصل ہو کہ کس مزاج کی طالبہ ہے۔ حل لک ان تذکری حصیلۃ تجربتک فی التدریس، کیا آپ ایسا کر سکتی ہے کہ آپ ذکر کر لے حصیلۃ تجربت کے، اپنے تجربے کا محصول، یعنی اس کا خلاصہ، فی التدریس، تدریس میں آپ نے کئی سالوں سے پڑھایا، تو اس کا جو خلاصہ ہے آپ کے تجربے کا، وہ کیا آپ ذکر کر سکتی ہے؟ تو دوسری معلمہ کہے گی حصیلۃ ما توصلت الیہ، وہ اس کا خلاصہ اور اس کا حاصل کہ جس تک میں پہنچی ہوں، وہ یہ ہے ان المعلمۃ مستأمنۃ علی وقت طالبہ، کہ معلمہ جو ہوتی ہے یہ اس کو امین بنایا جاتا ہے طالبہ کے وقت پر، طالبہ کے وقت کا خیال رکھنا، یہ یعنی گویا طالبہ کا جو وقت ہے، طالبات کا، یہ معلمہ کے پاس امانت ہوتا ہے۔ کیف مستویات و طالبات الآن، طالبات جو ہے ان کا درجے کیا ہے، یعنی ان کی بہتری کس درجے کی ہے، متوسط ہے اور جید جداً ہے، ممتاز ہے، کس مستویات کی طالبات ہے؟ اب الحمدللہ تحسنت مستویاتہن، طالبات کی جو مستویات ہے، ان کی جو درجات ہے وہ بہت بہتر ہوئے ہیں، بعد المتابعۃ المستمرہ، مسلسل ان کا متابعہ کرنے کے بعد۔ متابعہ کس کو کہتے ہیں؟ متابعہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو چھوڑا نہ جائے مہمل، بلکہ روز ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان سے سبق کو سنا جائے، ان کے تمرینات کو دیکھا جائے، تو اس کو متابعہ کہتے ہیں، پیچھا کرنا، یعنی کسی کے ساتھ لگے رہنا۔ تو مسلسل لگے رہنے سے اب یہ ہوا کہ ان کی جو مستویات تھی طالبات کی، وہ بہت بہتر ہوئی۔ حل تتقاضین مرتبا شہریا ام تشتغلین تطوعا، آخری سوال وہ یہ ہے کہ کیا آپ ماہانہ تنخواہ بھی لیتی ہے؟ مرتبا شہریا کا مطلب ہے راتب شہری یا مرتب شہری، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماہانہ تنخواہ۔ تو حل تتقاضین، کیا حل تتسلمین، کیا آپ لیتی ہو، وصول کرتی ہو، مرتبا شہریا ماہانہ تنخواہ، ام تشتغلین تطوعا، یا پھر آپ نفلی طور پر ثواب کی نیت سے آپ یہاں کام کرتی ہو؟ بل اتقاضی مرتبا شہریا، تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہو سکتا ہے معلمہ کا کہ بلکہ میں لیتی ہوں مرتبا شہریا ماہانہ تنخواہ، ولیکنہ رمزی، لیکن وہ رمزی ہے، رمزی سے مقصود یعنی معمولی سا ہے، ٹھیک ہے، معمولی سا ہے لیکن لیتی ہوں۔ اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے لا، نہیں لیتی، اشتغل تطوعا والحمدللہ، میں ثواب کی نیت سے نفلی طور پر میں یہاں پر کام سر انجام دیتی ہوں، یعنی تدریس کا، والحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جملے ہیں، آپ نے اس کو اچھے انداز میں بالکل
پکا یاد کرنا ہے، جس طرح کوئی سورہ فاتحہ کو یاد کرتا ہے یا سورۃ الاخلاص کو یاد کرتا ہے، اس طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کم حصۃ عندک فی الاسبوع؟ عندي 20 حصة اسبوعيا۔ هل نظمت حصصك حسب الجدول الاسبوعي؟ لم تنظم بعد، فنحن في بدايات الدوام۔ هل استأنست بالمواد التدريسية التي وكلت بها؟ نعم، أنا راضية تماما ومستأنسة بالمواد كلها. لا، للأسف لم توزع المواد التدريسية حسب القدرات والمواهب. عفوا، ما سبب الضوضاء في الصف الثاني؟ هل عندهن شاغر؟ نعم، عندهن شاغر لأن معلمتهن غائبة منذ مدة. نرجو من الكادر التدريسي للمدرسة أن يلتزم بتعليم المدرسة. إرشادات إدارة المدرسة على العين والرأس. على الرأس والعين بھی کہہ سکتی ہے، على العين والرأس بھی کہہ سکتی ہے۔ أتعرفين في أي ساعة تبدأ الفرصة؟ تبدأ الفرصة من الساعة 10:30 ولمدة 10 دقائق. ما هي إرشاداتك حول أساليب التدريس؟ على المعلمة أن تتعرف على نفسية الطالبة. هل لك أن تذكري حصيلة تجربتك في التدريس؟ حصيلة ما توصلت إليه هو أن المعلمة مستأمنة على وقت الطالبة. كيف مستويات الطالبات الآن؟ الحمد لله تحسنت مستوياتهن بعد المتابعة المستمرة. هل تتقاضين مرتبا شهريا أم تشتغلين تطوعا؟ بل أتقاضى مرتبا شهريا ولكنه رمزي. لا، أشتغل تطوعا والحمد لله. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہیں سوالات تمرینات۔ عجیبی عن الاسئلة التالیة معتمدة على نفسك في التعبیر۔ یہ جو مندرجہ ذیل سوالات ہیں اس کا آپ نے جواب کرنا ہے، لیکن اس جواب کا جو تعبیر بنتا ہے اس تعبیر کے لیے آپ نے اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے، کسی کتاب کے اوپر یا گوگل کے اوپر یا کسی اور طالبہ کے اوپر یا کسی معلمہ کے اوپر، کسی کے اوپر آپ نے اعتماد نہیں کرنا، بلکہ اعتماد اپنے آپ پر کرنا ہے تعبیر میں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہے من ایت جامعات تخرجت، کون سی جامعہ سے آپ فاضلہ بنی ہیں؟ کم سنۃ مضت علیک فی مزاولۃ محنت التدریس، کتنے سال گزرے ہیں آپ پر تدریس کے شعبے میں کام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، پیشے میں۔ حل واجہت کے بعض المصائب فی التدریس، کیا آپ کو کچھ مشکلات بھی پیش آئی ہے تدریس میں؟ کم طالبۃ تتلقی التعلیم فی مدرستی کی، کتنی طالبات ہیں کہ جو تعلیم حاصل کرتی ہے، تتلقی التعلیم معنی تعلیم لیتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، فی مدرستی کی آپ کے مدرسے میں، تو اس کا جواب آپ نے اپنے طرف سے دینا ہے۔ حل طالبات مدرستی کی مقیمات فی المدرسہ ام انہن یختلفن الیہا، کیا آپ کے مدرسے کی جو طالبات ہیں وہ مدرسے میں مقیمات ہیں یا وہ یختلفن الیہا مدرسے کو آتی جاتی ہیں؟ حل تزاولین محنت التدریس تطوعا ام بمرتب شہری، کیا آپ تدریس کے پیشے کو کرتی ہو، سر انجام دیتی ہو تطوعا نفلی طور پر، یعنی بغیر کسی اجرت کے، کمائے بغیر کسی یعنی تنخواہ کے، ام بمرتب شہری یا پھر ماہانہ تنخواہ کے ساتھ۔ حل فرضت ادارۃ مدرستی کی رسوم شہریۃ علی الطالبات مقابل التعلیم، کیا آپ کے مدرسے نے فرض کیے ہیں، لازم کر دیے ہیں رسوم شہریۃ ماہانہ فیسیں علی الطالبات طالبات پر مقابل التعلیم تعلیم کے بدلے میں، یعنی ادارہ تعلیم دے گی اور طلبہ سے فیسیں لیں گے، تو کیا اس طرح کی صورت ہے؟ حل تعطی مدرسۃ کی الطالبات منحا شہریۃ عفوا، کیا آپ کا مدرسہ جو ہے وہ طالبات کو ماہانہ وظیفے دیتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس تمرین کو حل کر لینا ہے۔ التمرین الثانی، دوسرا تمرین، عجیبی عن الاسئلۃ التالیۃ بتعبیر یناسب واقعہ کی، جواب دے دیں مندرجہ ذیل سوالوں سے ایسی تعبیر کے ساتھ کہ جو آپ کے حال کے مناسب ہو۔ من ایت مدرسۃ بدأت مسیرتک العلمیہ، اپنے علمی سفر کو، علمی الرحلہ العلمیہ یعنی علمی سفر کو آپ نے کون سے مدرسے سے شروع کیا، تو اس مدرسے کا نام لکھ لیں۔ فی ایت سنۃ تخرجت، کون سے سال میں آپ فاضلہ بنی؟
کم سنتاً مارست محنت التدریس، آپ نے کتنے سال تدریس کے شعبے کو سر انجام دیا۔ کم تتقاضین شہریا من المدرسہ، کتنا لیتی ہو مدرسے سے ماہانہ، یعنی کتنا تنخواہ لیتی ہو مدرسے سے۔ علی ماذا تعتمد مدرستکن فی نفقاتها، کس چیز پر بھروسہ کیا ہوتا ہے، یعنی اعتماد ہے آپ کے مدرسے کا اپنے خرچوں میں۔ آپ کے مدرسے کے خرچے یعنی کس مد میں ہوتے ہیں؟ فرض کریں مدارس میں خرچے مختلف طرح سے ہوتے ہیں، کچھ مدارس جو ہیں وہ ٹرسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے چندے وصول کرتے ہیں۔ تو آپ کا مدرسے کی جو خرچے ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ کوئی ایک شخص ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے، کوئی ادارہ، کوئی جماعت ہے، یا پھر کوئی ایسا ہے کہ وہ کوئی چندوں کے ذریعے سے پیسے لے کر لوگوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے مدرسے کو چلایا جاتا ہے۔